نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء عظيم صدر محترم معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور ان علماء کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والے ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو کبھی سر نگو نہ ہونے دیا۔ جب بھی جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظروں سے نظریں ملائی اور یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، فلست ابالی حین اقتل مسلما، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مصرائی۔ غرض یہ کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے باطل کا مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی قلم اٹھا لی، ضرورت پڑی تو اپنے قوم کے ننھے نو نہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ نوجوانان اسلام، جب بھی کوئی فتنہ رونما ہوا، جب بھی اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی تو علماء نے اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ وہ بھوکے پیاسے تو رہے، انہوں نے تانے اور گالیاں سنی، انہیں جیل کی کال کوٹھریوں میں بھی جانا پڑا، انہوں نے اپنی پیٹھ پر کوروں کی ضربات بھی سہ لے، وہ پھانسی کے پھندوں سے بھی گزرے، انہوں نے حکمرانوں کی ناراضگی اور مخالفت بھی مول لی، انہوں نے اپنے اعضاء اور گردن کو کٹوانا بھی منظور کر لیا، لیکن انہوں نے کسی ملحد اور بے دین کو، کسی ظالم اور جابر حکمراں کو شریعت کے کسی ادنا سے ادنا حکم میں بھی تحریف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل خانے سے اٹھا، امام مالک کو وقت کی آنے کی وجہ سے بے انتہا ستایا گیا، امام احمد بن حنبل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ پھر آپ اس متحدہ ہندوستان کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں، یہاں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ اسلام کا چراغ ٹمٹماتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، دین اکبری ایجاد ہو رہا تھا، خنزیر اور کتے کی پاکی کا حکم دیا گیا، سود شراب اور جوا حلال سمجھا گیا، برہما مہادیو اور کشن وغیرہ کی تعظیم کی جاتی تھی، کلمہ تک بدل دیا گیا اور یوں پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، اکبر خلیفۃ اللہ، بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا، اسلامی نام رکھنے سے منع کر دیا گیا، شیر اور بھیڑیے کا گوشت حلال کر دیا گیا اور بھینس بھیڑ بکری اور اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا گیا، فرمان جاری کیا گیا کہ عربی علوم کا پڑھنا اور پڑھانا ترک کر دیا جائے، صحابہ پر تبرہ بازی ہوتی تھی، گائے اور اکبر خود کرتا تھا، تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مگر اے لوگوں، ہمیں ان علماء کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان کی بے مثال و لازوال قربانیوں سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا، کیونکہ ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ ان عظیم علماء کے کارناموں سے ہندوستانی عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ سازش رچی جائے کہ مسلمان علماء کی قربانیوں کو بالکل بھول جائے، اور وہ یقیناً اپنے اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ آج خود ہماری نئی نسل ان علماء کی عظیم قربانیوں سے یکسر ناواقف ہو چکی ہے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، میرا قتل کر دو کوئی شکوہ نہ ہوگا، میرا قتل کر دو کوئی شکوہ نہ ہوگا، مجھے دھوکہ دے دو کوئی بدلہ نہ ہوگا، پر اگر نظر اٹھی میرے ان علماء کی طرف، پر اگر نظر اٹھی میرے ان علماء کی طرف تو تلوار اٹھیں گی اور سمجھوتا بھی نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔